آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نازیہ عمر ہادیہ کے شمارہ نومبر 2025 کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرہ ادراک سے کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے معاشرتی تعاون کا زوال، اور اس کی رائٹر ڈاکٹر خان مبشرہ فردوس ہیں۔ قرآن کی آیتیں روزمرہ کی زندگی میں زیادہ بہتر طریقے سے کھلتی ہیں۔ سورۃ الماعون بھی کسی ایسے موقع پر کھل کر سامنے آئی۔ ہوا کچھ یہ کہ اس سال جنوری میں کیرلا جانا ہوا۔ وہاں ایک تحریکی بہن ستارہ کے گھر قیام کیا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل پر چاول کی بنی پتلی چپاتیاں اور سانچے میں ڈھلی کوئی چیز پیش کی گئی۔ ہم نے پوچھا کہ یہ کیسے بنتی ہے، تب ستارہ سسٹر نے بتایا کہ ایک سانچا ہے، اس سے بنتی ہے۔ اچھا، کیسا سانچا؟ دکھائیں، ہماری ایک ساتھی نے کہا۔ تو ستارہ نے کہا، جی ہماری چپاتیاں بناتے ہی پڑوس میں دیا ہے۔ اس لمحے ہمیں خیال آیا کہ واقعی پہلے اسی طرح ضرورت کی چیزیں پڑوس سے لینے اور ضرورت پڑنے پر انہیں دینے کا رواج تھا۔ اب موجودہ لائف سٹائل میں یکسر یہ کلچر ہی جیسے ختم ہو گیا ہے۔ دینا لینا عار سمجھا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹس کیا کہ ستارہ کے گھر میں سامان کا انبار نہیں، کھلا سا گھر ہے، بہت کم سامان ہے۔ چائے پیش کرتے ہوئے ان مگوں میں چائے پیش کی گئی، جو مگ تحریکی زندگی میں کچھ لکھوا کر تحفتاً پیش کیے جاتے ہیں، جیسے الرافدہ، المتحاربون، وومن وک ٹیک کنونشن۔ یہاں بھی رک کر ہم نے اپنا مگ اٹھا کر اجتماع کی تاریخیں پڑھی۔ مسکراتے ہوئے ہمیں اپنے گھر میں رکھے بے شمار تحفے یاد آئے، جسے ہم نے بڑے سلیقے سے سجا کر رکھا تھا۔ ہم نے کہا، یہ بہترین ہے کہ آپ نے اسے استعمال کیا، ہم تو بس سجا کر رکھتے ہیں۔ ستارہ نے اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو مکس انگلش میں کہا، ملیالم کی زبان ہے، کہ ہمیں جی آئی او یا تحریک یہ تحفے سجانے کے لیے نہیں، ضرورت پوری کرنے کے لیے دیتے ہیں، تاکہ ہم اپنی روزانہ کی زندگی میں ان کپس کو دیکھ کر ان پر لکھی آیات اور تاریخ کو یاد بھی کریں اور ضرورت بھی پوری ہو، ورنہ ان پر خرچ ہونے والے پیسے کا کیا حاصل؟ کسی کے لیے یہ باتیں بہت چھوٹی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں باتوں میں میرے اپنے لیے بہت بڑا سبق تھا، بہت گہرائی سے اسے محسوس کیا۔ اسی وقت ہمیں یہ آیت یاد آئی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ ہم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ ہم لوگوں نے اس علت کو ہی ختم کر دیا کہ کوئی کسی سے کچھ نہ مانگے، اور اپنے گھروں کو سامان کے انبار سے بھر دیا۔ وہ چیز بھی گھر میں منگوا لی جس کی ضرورت سال میں ایک مرتبہ 15 منٹ کے لیے ہوتی ہے۔ جب اس طرح کی سوچ بنے گی تو انسان آپس میں ایک دوسرے سے کٹ ہی جائیں گے۔ سورۃ الماعون میں اس طرف اشارہ کیا ہے، بلکہ انسان کے احتساب کے لیے کتنا خوبصورت پیرامیٹر ہے کہ وہ اپنی نماز کا جائزہ لے جب اس کے دل میں کسی کو چھوٹی سی چیز دینے پر کجی محسوس ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ بس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ضرورت کی چیزیں دینے سے گریز کرتے ہیں۔ الماعون سے مراد وہ معمولی اور ضرورت کی چیزیں ہیں جنہیں لوگ ایک دوسرے کو عاریتاً دیتے ہیں، جیسے برتن، سوئی یا کوئی بھی ضرورت کی چیز وغیرہ۔ یعنی قرآن ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر دوسروں کی چھوٹی ضروریات میں مدد نہیں کرتے۔ لیکن یہ جائزے کا درس ہم نے آج کل بند کر دیا ہے۔ ایک دوسرے سے مدد لینے دینے میں حکمت ہے، یہ دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے۔ جن کمپنیوں نے اپنے مصنوعات کو بڑے پیمانے پر بنانا اور فروخت کرنا تھا، انہوں نے انسانوں کے درمیان ایسے معیارات پھیلا دیے کہ ہر چیز گھر میں ہو، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ یہ تو ان کے مفاد کے جملے تھے، لیکن ہم نے غور ہی نہیں کیا، قرآن کے منافی بھی تھے۔ مذکورہ واقعے میں ستارہ کی اول ذکر بات نے بھی بری طرح ہمیں چونکا دیا۔ وہ تو اپنی بات کہہ کر چپ ہو گئی، اور ہمارے تخیل کی پرواز نے اس خود غرضانہ کلچر کے تانے بانے ہم پر واضح کیے۔ جب ہم نے زندگی شروع کی تو ہماری پھوپھی نے کہا تھا، بیٹا سلیقہ مندی یہ ہے کہ کسی کے گھر سے کچھ مانگنا نہ پڑے، سوئی سے لے کر ہر چیز اپنے گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ اس چیز نے ہمیں اپنے پڑوسی سے بری طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اب کوئی ضرورت کی چیز تو کجا، کبھی کبھی استعمال کرنے والی چیز بھی خرید کر برسوں تک رکھتے ہیں، لیکن کسی سے مانگتے نہیں۔ ہمیں بچپن کے واقعات یاد آنے لگے۔ عید پر کھوپرا کش کرنے کے لیے پڑوسی آنٹی کو بھی چاہیے، اس خیال سے امی اپنا کام پہلے ختم کر لیا کرتی تھی، لیکن اب تو کوئی کسی کے گھر کھانا بھجوانے سے بھی گریز کرتا ہے۔ ہمیں یاد ہے بریانی کا دم پھوٹتے ہی پڑوس میں بھیجی جاتی تھی۔
گھر کے ملازمین کے ٹفن پیک ہوتے تب امی ٹیبل پر کھانا لگواتی تھی، ساتھ ساتھ واقعات بھی سنایا کرتی کہ بیٹا اس کی خوشبو پڑوس میں جا کر ان کی اشتہا بڑھا دے، اس سے پہلے ہمیں انہیں تحفے کے طور پر بھیج دینا چاہیے۔ حالانکہ اس وقت گھر اتنے بڑے ہوتے تھے کہ خوشبو شاید ہی اتنا طویل سفر طے کرے، لیکن لوگ قرآن کے احکامات کے سائے میں اپنی زندگیوں کا سفر طے کرتے تھے۔ آج کل تو اتنے چھوٹے اپارٹمنٹ ہیں کہ خوشبو واقعی آتی ہے، لیکن کوئی تحفہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، اور اگر کسی کے گھر بھیج دیا جائے تو قبول کرنے والا اسے مشکوک سمجھ لیتا ہے اور کراہتاً لیتا ہے، اسے ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ مجھ کو اعتراف ہے کہ اس کلچر سے ہم نے اجنبی شہروں میں رہائش اختیار کی اور اپنے پڑوسیوں سے بہت دور ہو گئے۔ اب کوئی کسی سے سال 2 سال علیک سلیک کر کے بس وہی کافی ہے۔ ہمیں تو خبر ہی نہ ہو سکی کہ ہم لوگ قرآن کے منافی اعمال کے جال میں الجھتے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ۔ سورہ نساء آیت نمبر 36۔ اللہ کی عبادت کرو اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسی کے ساتھ بھلائی کرو۔ بھلائی سمجھتے ہوئے ہم انہیں اجتماعات میں تو دعوت دے دیں گے، انہیں کسی طرح کی رہنمائی چاہیے وہ بھی دے دیں گے، لیکن روزانہ کھانا بھجوانا، ان کی خبر گیری کرنا، ان کے گھر کے بزرگوں سے ملاقاتیں یا ان کے گھر کے بچوں کی رشتہ اور نسبت کی کوشش کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ڈیجیٹل دور میں مزید انسان نزدیک سے دور اور دور سے قریب ہوتا جا رہا ہے، اپنے پڑوس سے بے خبری بڑھتی جا رہی ہے۔ حال ہی میں پڑوسی ملک کے 2 واقعات سامنے آئے جہاں پڑوس میں بزرگ خاتون کی لاش 3 مہینے سے کمرے میں پڑی رہی، کسی کو خبر نہ ہوئی، اور ایک ادھیڑ عمر سیلیبریٹی کی لاش 6 ماہ سے پڑی رہی لیکن کسی نے خبر نہ لی، حتیٰ کہ پڑوسی بھی بے خبر رہے، رشتہ دار بھی۔ اس جدید لائف سٹائل نے انسان کو اتنا بے خبر بنا دیا ہے کہ ایک دوسرے کی خبر رکھنا جیسے زندگی کی فہرست سے خارج ہو گیا ہے۔ جس جدید تمدن نے ہمیں یہ بے خبری عطا کی ہے، ہمیں یہاں رک کر سوچنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ بخاری و مسلم۔ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے رہے کہ میں نے سمجھا شاید پڑوسی کو بھی وارث قرار دیا جائے گا۔ آج کل زندگی شہروں کی طرف دوڑ رہی ہے، گاؤں چھوڑ کر انسان شہروں میں بسنے لگے ہیں۔ ایک ہی اپارٹمنٹ میں دوسرے فلیٹ میں کوئی رہنے والا کرایہ دار آئے تو کسی کو خبر نہیں ہوتی کون ہے، کیا کرتے ہیں، کتنے ممبر ہیں، کیا مسائل چل رہے ہیں، بالکل بے خبر۔ پہلے یہ تو تھا کہ اجتماعات کی دعوت دی جاتی، ایک دوسرے سے واقفیت ہوتی تھی، اب جواب ملتا ہے ہم آن لائن اجتماع بھی اٹینڈ کرتے ہیں، آن لائن ہی قرآن فہمی کر رہے ہیں۔ وہی لوگ جو بند اپارٹمنٹ میں خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، انسان تعلقات سے کٹ جانے کی وجہ سے ذہنی اور جسمانی امراض کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یہی کلچر ہم بچوں میں بھی پروان چڑھا رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص مومن نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ یہ حدیث صرف کھانے سے متعلق نہیں بلکہ پڑوسی کی ہر پریشانی اور دشواری سے متعلق ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ اگر پڑوس میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے بچپن میں اونچی آواز سے بولنا، ہنسنے یا اچھے پکوان پکانے سے بھی گریز کیا جاتا تھا کہ ہمارے پڑوس غمزدہ ہیں۔ حتیٰ کہ بچے بھی اپنے دوست کی نانی دادی جدا ہو جانے پر متاثر ہو جاتے، دوست کی دل جوئی کرتے۔ بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں، لیکن اب ان پڑوسیوں کی بے خبری بھی بچے سیکھ رہے ہیں۔ موت و حیات، خوشی و غمی میں پڑوس کو خاطر میں نہیں لاتے اور بے نیاز رہتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنی نسلوں کو نہ صرف یہ ایمپیتھی لیس بنا رہے ہیں بلکہ انہیں مستقبل میں ذہنی بیماریوں کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ یہی بچے جب بڑے ہو کر زندگی کی ابتدا کریں گے تو یہ اجنبی شہروں سے اجنبی ہی رخصت ہوں گے، نہ اپنا حلقہ بنا سکیں گے اور آس پڑوس سے بہترین تعلقات نہ بنا پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ زندگیاں انسانی تعلقات سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ ان زندگیوں سے اب بھی اکتساب لیا جا سکتا ہے جن کی زندگیاں اعلیٰ نمونہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کی تربیت کیسے کی دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ گوشت خریدتے تو سب سے پہلے فرماتے، میری بکری کا کچھ گوشت میرے پڑوسی کو بھی دو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے حق میں اتنی تاکید کی ہے کہ میں نے گمان کیا کہ پڑوسی کو وارث بنا دیا جائے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک یہ نہیں کہ اسے تکلیف نہ دو، بلکہ یہ بھی ہے کہ اپنی خوشیوں اور رزق میں اسے شریک کرو۔ امام ابو حنیفہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے ایک پڑوسی رات کو گاتے تھے،
اضاعونی و ای فتى اضاعوا، انہوں نے مجھے ضائع کیا، کیسا جوان تھا جسے انہوں نے برباد کیا۔ ایک دن وہ پڑوسی گرفتار ہوا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سفارش کر کے اسے آزاد کروایا اور کہا ہم نے تمہیں ضائع نہیں کیا۔ یہ پڑوسی بعد میں توبہ کر کے نیک ہو گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک پر بڑی تاکید فرمائی ہے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو دین کے اہم ترین احکام میں شمار کیا ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک صرف تکلیف نہ دینے کا نام نہیں، بلکہ ان کے ساتھ ایثار، خوشی اور غم میں شریک ہونا، ضرورت کے وقت مدد دینا، کھانے اور چیزوں میں حصہ دینا، یہ سب ایمان کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اس نقطے کو واضح کرنا یہاں ضروری ہے کہ جہاں یہ تعلقات پڑوسیوں، رشتہ داروں اور ملاقاتیوں سے تعاون و امداد، باہمی سپورٹ سسٹم سے رو بزوال ہیں، وہی یہ تعلقات غیر صحت مند بنتے جا رہے ہیں، جیسے کہ انسان کی ترقی کا اظہار، بچوں کے ایڈمیشن کا اظہار، ایک دوسرے سے مالی طور پر سبقت لے جانے اور تفاخر جتانے کے لیے انہیں تعلقات کو استوار رکھا جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ ہم اپنے ان تعلقات پر غور کریں اور ایک دوسرے کے لیے ذہنی سکون فراہم کرنے والے اور احکامات پر عمل کرنے والے انسان بنیں۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا۔ اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔